السلام علیکم، میں ہوں حارث بن امین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈائلاگ ود محسن۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے، اور یہ اس وقت فیصلہ جاری ہوا ہے جس وقت حکومت اور اس کے تمام اتحادی ان کوششوں میں مصروف ہیں کہ کسی طریقے سے یہ تمام سیٹیں ان کو مل جائیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا صاحب راضی ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے ہیں جو امینڈمنٹ وہ لوگ کرنا چاہتے ہیں اس وقت آئین کے اندر۔ آج اس تفصیلی فیصلے پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ محسن رضا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس پہ تفصیلی گفتگو تو بالکل نہیں ہو سکتی، آپ بھی اپنی حد سے تجاوز کر رہے ہیں۔ جس طرح سے تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے تجاوز کیا ہے۔ اپنی حدود سے تجاوز کیا ہے، جس طرح سے اس اکثریتی فیصلہ جو سپریم کورٹ میں 12 جولائی کا آیا تھا، اس سے اختلاف کرنے والے 2 ججز نے یہ کہا کہ 8 ججز نے جو فیصلہ دیا ہے کہ مخصوص نشستیں جو ہیں یہ پی ٹی آئی کو دے دی جائیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو اکثریتی فیصلہ ہے یہ بھی آئین سے تجاوز کے مترادف ہے۔ تو آپ نے بھی اسی طرح کا ایک تجاوز کیا ہے۔ تو جان ایلیا کا ایک شعر ہے کہ کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے، روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو یہ جو ہم پاکستان میں پارلیمنٹ ورسز عدلیہ اور عدلیہ ورسز الیکشن کمیشن اور عدلیہ کے 2 ججز کے بقول انٹرا عدلیہ یعنی انٹرا جوڈیشری جو ایک ہمیں کانٹینشن کی یا ہیڈ آن کولیجن کی فضا نظر آ رہی ہے، یہ ہم اپنے اس سے پہلے کے پروگرامز میں کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کے تمام ادارے جو ہیں وہ آئی بال ٹو آئی بال کھڑے ہیں۔ تو اس سارے عرصے میں جتنی بھی تضاد اور کھینچا تانی نظر آ رہی ہے اور کشیدگی نظر آ رہی ہے، یہ کہا جا سکتا کہ اس سے پیشتر آج کے تفصیلی فیصلے کے سے پیشتر کھیل بڑے دلچسپ مراحل میں سے گزر رہا تھا، لیکن تفصیلی فیصلے کے جاری ہونے کے بعد یہ یقین سے کہا جا سکتا کہ کھیل جو ہے یہ ایک خطرناک حد میں داخل ہو گیا ہے۔ جو تفصیلی فیصلہ ہے اس کے مندرجات پہ اگر پوائنٹ وائز آپ گفتگو کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ پیک آف کنٹراڈکشنز ہے۔ تفصیلی فیصلہ بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے کہ اگر گوئنگ بائی دا بک، کانسٹیٹیوشن کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ سپریم کورٹ اگر کوئی فیصلہ کر دیتی ہے تو حکومت کے تمام ادارے جو ہیں ان پر یہ بائنڈنگ ہے کہ انہوں نے اس پہ عمل درآمد کرنا ہے۔ تو عمل درآمد تو اس پہ نہیں لگتا کہ حکومت کرے گی یا الیکشن کمیشن کرے گا۔ تو سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی جو اکثریتی فیصلہ ہے 8 ججز پر مشتمل ایک مائنڈ سیٹ ہے جو عدلیہ کا نظر آ رہا ہے، اس پہ بہت ساری گفتگو پہلے بھی ہو رہی ہے، ہوتی رہی ہے، اب بھی ہوگی اور اس کے بعد بھی جاری رہے گی، اس تفصیلی فیصلے کے بعد بھی، کہ یہ 8 ججز نے یعنی 13 رکنی بینچ تھا، اس میں 8 ججز نے ایک پوزیشن لی جس کے بارے میں حکومت سمیت تمام دیگر ادارے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پارٹی ہے جس کو یہ 8 ججز جو ہیں یہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو دیکھنا پڑے گا کہ کیا ان 8 ججز نے واقعتاً تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ فیصلہ دیا ہے، یا اس فیصلے کے اندر وہ تمام لوازمات موجود ہیں جن کی بنا پہ یہ کہا جا سکے کہ اس فیصلے سے پیشتر جو مقدمات قائم کیے گئے، یعنی مقدمہ صغریٰ اور مقدمہ کبریٰ اور منطقی نتیجہ جو نکلتا ہے، یعنی تھیسس، اینٹی تھیسس اور سینتھیسس، کیا یہ پوری دنیا میں جو ریزننگ ہے یہ اس لاجک کے مطابق ہے یہ فیصلہ؟ تو میرا خیال اس کا جواب نفی میں آئے گا۔ اس فیصلے کے جتنے بھی مندرجات ہیں، ایک تو ان کی ٹائمنگ پہ بات کرنی ضروری ہے کہ اس فیصلے کا 12 ہفتے کے بعد اس طرح سے جاری ہونا، سامنے آنا، جبکہ حکومت اپنے کارڈز جو تھی وہ شو کر چکی تھی، الیکشن کمیشن بھی اپنا مائنڈ جو ہے وہ ایکسپریس کر چکا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ حکومت کو پھر یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ ان ججز کو جو یا اپنی حدود سے تجاوز کر رہے ہیں یا ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں تحریک انصاف کو، یا پھر یہ ہے کہ یہ
سپریم کورٹ کے اپنے کیے گئے فیصلے کو ہر صورت ہم پر مسلط کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے پھر اپنی صف بندی کی اور انہوں نے نئے ٹولز جو تھے وہ اختیار کر لیا. پارلیمنٹ نے اپنا اختیار جو تھا وہ استعمال کرنا شروع کر دیا قانون سازی کا. تو رن ڈاؤن جو ہے نا ان تمام واقعات کا، جس کے نتیجے میں یہ فیصلہ آیا ہے، تفصیلی فیصلہ، اس پہ لازمی طور پر حکومت کی طرف سے اب جوابی کارروائی کا آپ کو انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تفصیلی فیصلہ جو آج آیا ہے نا، یہ بھی اس کے پیچھے ایک میتھڈ تھا کہ حکومت اپنے پہلے جو کارڈز ہیں یا جو اپنا اندیا ہے وہ کھیل چکی ہو، ایکسپریس کر چکی ہو، تو اس کے بعد تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ تفصیلی فیصلہ جو ہے یہ محفوظ کر لیا گیا تھا، مجھے لگتا نہیں ہے. اس کو اپڈیٹ کیا گیا ہے، اس کو اپڈیٹ کیا گیا ہے، اس میں ان تمام چیزوں کو ایڈریس کیا گیا ہے جو اس سارے دورانیے میں ان 12 یعنی 11 ہفتوں کے گیپ کے دوران جو واقعات رونما ہو چکے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اپنی حد میں رہتے ہوئے اپنا کھیل نہیں کھیل رہا. تو انفارچونیٹلی پاکستان میں اس وقت کا جو سیاسی منظرنامہ ہے، اٹ از رائف ود سو مینی انپریڈکٹیبل تھنگس. انسرٹینٹی مسلسل بڑھ رہی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو کیونکہ میں نے اپنے اس سے پیشتر ایک پروگرام میں یہ کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت اور حکومتی ادارے جو حکومت کے یعنی انتظامیہ جو مقننہ کے انڈر ہے، اور کیونکہ حکومت نہیں آرڈر کرنی ہے کسی بھی چیز پر، اگر وہ آرڈر نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کر دے اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا. ان کی انٹینشن سے لگتا ہے. اچھا جی، ایک اور بات جی پلیز. آپ نے سر پچھلے پروگرام میں بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے، آپ نے کہا کہ اب ایسا لگتا ہے کہ حکومت ورسز عدلیہ ہے، اسٹیبلشمنٹ ورسز عدلیہ ہے، مطلب سب ایک ہو گئے عدلیہ کے سامنے. لیکن یہ جو تفصیلی فیصلہ آیا ہے اس میں عدلیہ کے اندر بھی ہمیں کافی نظر آتا ہے کہ آپس میں خالش ہے. انہوں نے جو 2 ججز کا اختلافی نوٹ تھا اس پر بھی کافی تنقید کی. میں چاہتا ہوں تنقید تو انہوں نے بنیادی طور پر یہ کی ہے کہ ججز کے جو اختلافی نوٹس ہوتے ہیں یا فیصلے سے جو اختلاف کیا جاتا ہے وہ تو ان کا حق ہے، یہ تو مان لیا گیا. لیکن انہوں نے کہا کہ جسٹس نعیم افغان نے اور امین الدین نے، ان دونوں نے جو زبان استعمال کی اس فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے وہ نامناسب ہے، جس کی طرف آپ نے ابھی اشارہ کیا ہے. تو ایک میں نے کہا تھا کہ انٹرا جوڈیشری یعنی انٹرا سپریم کورٹ بھی تو ایک ڈویژن نظر آ رہی ہے. فیصلے سے اختلاف کرنا اور بات ہے، لیکن اس فیصلے پر اپنی رائے دیتے ہوئے اس اختلاف کو پرسنلائزڈ کر دینا یا کسٹمائز کر دینا. تو اس کا مطلب سمپلی یہ لیا جا سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر بھی کنسنسس موجود نہیں ہے. تو جو پریمائسز دیکھیں، میں نے ابھی منطق کی 3 اصطلاحات استعمال کی ہیں کہ مقدمہ صغریٰ، مقدمہ کبریٰ اور اس کے بعد نتیجہ. یہ لاجیکل کنکلوژن ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور مارکسی ٹرمینالوجی میں اس کو کہتے ہیں کہ ایک تھیسس ہوتا ہے، ایک اس کا اینٹی تھیسس ہوتا ہے، اور پھر ان دونوں کے تصادم کے نتیجے میں یا ادغام کے نتیجے میں ایک تیسری صورتحال پیدا ہوتی ہے جو سینتھیسس ہوتی ہے. تو کسی بھی مقدمے کے فیصلے کے دوران اگر ان 3 مراحل کا درجہ بندی کے اعتبار سے خیال نہیں رکھا جاتا تو نتیجہ وہ بالکل نہیں نکلے گا. وہ آپ کی پسند کا تو ہو سکتا ہے لیکن منطقی نہیں ہوگا، کانسٹیٹیوشنل نہیں ہوگا. تو یہ فیصلہ کیسا فیصلہ آیا ہے، جس طرح سے بہت ساری فتوحات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فتح شکست سے بدتر ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ پرک وکٹری ہے. اسی طرح سے یہ فیصلہ ہے کہ یہ فیصلہ آنے کے بعد بجائے اس کے کہ اس پر عمل درآمد کی راہ ہموار ہوتی، اس نے مزید اپنے ہی راستے یعنی عمل درآمد کے راستے میں مشکلات کو اور بڑھا دیا ہے. تو میں بہت احترام سے بصد احترام میں مطلب ایڈوکیٹ ہوں اس بات کا کہ پارلیمنٹ کی سپرمیسی ہے، عدلیہ کا انڈیپینڈنٹ ہونا، جوڈیشری کا، اس کا ایک نارم ہے پوری دنیا میں، تسلیم کیا جانا چاہیے. اس کے اوپر کسی کو بھی اثر انداز نہیں ہونا چاہیے. شاہ جی، سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں الیکشن کمیشن کا جو کردار ہے، اور بتایا گیا ہے کہ جو ان کا آئینی ان کا کردار ہے وہ انہوں نے ادا نہیں کیا، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. خواتین حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. شاہ جی، بریک سے پہلے اب ذکر کر رہے تھے کہ الیکشن کمیشن کا جو کردار رہا ہے اس پر تنقید کی ہے کافی سپریم کورٹ نے.
سپریم کورٹ نے کس کس پہ تنقید نہیں کی؟ یعنی سپریم کورٹ نے نہیں کی، یعنی 8 ججز نے اپنے فیصلے میں. تو یہ سپریم کورٹ ہی کی جانب سے ہوگی نا سر، دے آر ریپرزینٹیٹیوز آف سپریم کورٹ. تو وہ 2 ججز بھی جو ہیں جنہوں نے وہ زبان استعمال کی، میجورٹی تو ان کی ہے نا سر. وہ تو میجورٹی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میجورٹی پہ ورسز اس فیصلے کے میجورٹی عدلیہ کی نہیں رہتی، سر حکومت ہے، اصول تو یہی ہے نا کہ سر 13 رکنی بینچ میں جس نے ہم زیادہ بات کو میرا خیال ہے کہ اس اگر محدود کر لیں تو زیادہ مناسب ہوگا. اگر پھیل جائے گی تو آپ کے بھی اختیار میں نہیں رہے گی، میرے بھی کنٹرول سے باہر ہو جائے گی. نہ تو ہم اس فیصلے کے حق میں کوئی بات کریں، اصولی طور پر یہ فیصلہ سپریم کورٹ ہے، اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، ایگزیکٹلی. لیکن عمل درآمد کرنے کے لیے جتنی قوت کی ضرورت ہے سپریم کورٹ کے پاس نہیں ہے، وہ انتظامیہ کے پاس ہے. انتظامیہ کس کے انڈر ہے؟ وہ حکومت کے انڈر ہے. حکومت اور مقننہ یعنی پارلیمنٹ، اس کے اسپیکر نے تو اپنی رائے اس دن دے دی. اس لیے اس کی نٹی گریٹیز میں جانے کی بجائے نا یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ فیصلہ جو ہے اس نے متاثر کس کس کو کرنا ہے، اور اس کے فیصلے کے اگینسٹ، اس فیصلے کے اگینسٹ جو قوتیں ہیں ان کے کون کون سے مفادات ہیں جو اس کی زد میں آئیں گے. سر آپ نے کہا متاثر کس کو کرنا ہے، میں تو یہ بھی سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آخر یہ کسی کو متاثر کر بھی پائے گا، یعنی سب ڈٹے رہیں گے کہ نہیں ہم نہیں کرتے؟ نہیں، متاثر ایک بات ہے اصولی طور پر کہ اس سے متاثر کس کس، اس طرح سے کہہ لیتے ہیں کہ اس فیصلے نے کس کس کو متاثر کرنا ہے، اور اگر اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے اور اس کی اسپرٹ کے مطابق ہوتا ہے تو پھر وہ جو بھی اس کی زد میں آتا ہے اس کو آنا چاہیے. لیکن ایسا ہو نہیں پایا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس فیصلے پر عمل درآمد کو روکنے کی جو راہ ہے وہ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کے رستے ہمارے سامنے یعنی میڈیا کے سامنے آ چکی ہے، عوام کے سامنے آ چکی ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے، یہ بات شاید اچھی نہ لگے نہ آپ کو نہ کسی اور کو، کہ کیا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے کسی اور ملک کی خدمات لینا پڑیں گی، کسی اور انتظامیہ کو انوائٹ کرنا پڑے گا، کسی اور ملک یعنی کسی اور ملک کی انتظامیہ کو، یا اس انتظامیہ کی سپورٹ کے لیے کسی اور ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو اس کے پیچھے آنا پڑے گا. چونکہ یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ لامحالات میں ہیں، یعنی ایسا نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہی ایک ادارہ ہے جس نے یہ فیصلہ دیا، اس کے سامنے جو سچویشن کریٹ کی گئی ہے وہ سب لوگوں کے سامنے ہے، اور اس پر یہ جن کو میں کہتا ہوں سب لوگوں یعنی سب اداروں، ان کی اپنی اپنی رائے ہے اس سچویشن کے بارے میں جس میں یہ فیصلہ آیا ہے. مثلا الیکشن کمیشن نے جب یہ کہا کہ یہ سیٹیں ان کو نہیں دی جا سکتی تو کیا وہ اللاجیکل تھا؟ میں اب اس فیصلے کے اوپر اپنی ججمنٹ نہیں دوں گا یا اس کو چیک نہیں کروں گا. الیکشن کمیشن نے جب یہ کہا کہ سنی اتحاد کونسل کو یہ سیٹس نہیں دی جا سکتی، مخصوص نشستیں نہیں دی جا سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو انہوں نے اس کے لیے اپلائی نہیں کیا، دوسری بات یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل کا اپنا آئین جو ہے وہ کسی غیر مسلم کو اس کا ممبر بننے کی اجازت نہیں دیتا. تو یہ الیکشن کمیشن نے کیا اپنی طرف سے سنی اتحاد کونسل پہ یہ الزام لگا دیا تھا. اسی طرح کی ایک اور بات ہے کہ سنی اتحاد کونسل سپریم کو الیکشن کمیشن پہلے پشاور ہائی کورٹ میں گئی، اس کے بعد یہ سپریم کورٹ میں آئی، تو پی ٹی آئی تو اس میں کسی بھی اعتبار سے پارٹی نہیں ہے، تو یہ ساری نشستیں ان کو کیوں دے دی گئیں؟ یہ باتیں اس فیصلے کے خلاف جو قوتیں ہیں یا جن کے حقوق متاثر ہوں گے وہ یہ سوچ بھی نہیں ہوں گی اور اس کا کوئی حل بھی نکال رہی ہوں گی. جی بالکل. لیکن اگر اس فیصلے کے حوالے سے بات کی جائے کہ یہ اتنا ہی فیئر ہے، فیئر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اگینسٹ نہ آپ کے پاس کوئی آرگومنٹ ہو اور اس پر عمل درآمد کرنا یقینی ہو جائے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ یہ جو ڈیلے کیا گیا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ کی مرضی ہے کہ وہ تفصیلی فیصلہ 6 مہینے کے بعد دے دے، تو قیامت تک کا انتظار کرنا تھا. نہیں جناب، آپ نے ایک شارٹ آرڈر دیا ہے، اس شارٹ آرڈر کی جو بھی جسٹیفیکیشن ہے وہ تفصیلی فیصلے میں آئے گی. آپ نے 12 ہفتے کا اس میں ٹائم خود لے لیا. تو اس سارے یعنی 3 مہینے کے دوران میں کیا بزنس آف دا گورنمنٹ جو ہے وہ رک جائے گا؟ نہیں رکے گا. انہوں نے، ہم مان لیتے ہیں یعنی گورنمنٹ کی اس بات کو نیک نیتی پہ محمول کرتے ہوئے مان لیتے ہیں کہ انہوں نے ری اسٹرکچرنگ کرنی ہے سپریم کورٹ کی، اس میں ججز کی تعداد بڑھانی ہے، انہوں نے آئینی اصلاحات انٹروڈیوس کروانی ہے. اس لیے نہ کی جائے کوئی قانون سازی کے تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ 6 مہینے تک لیٹ بھی ہو سکتا ہے. آپ نے تو نہیں کہا کہ ہم یہ فیصلہ 15 دن کے بعد کر لیں گے یا 1 مہینے کے بعد اناؤنس کر دیں گے، سو آن اینڈ سو فورتھ. میں بہت مشکل گفتگو کر رہا ہوں اور مجھے اپنے آپ کو نا حدود میں رکھنے کے لیے کوشش کرنا پڑ رہی کہ میں وہی بات کہوں جو لاجیکل ہے. اس فیصلے نے بہت سارے لوگوں کو متاثر کرنا ہے. سپریم کورٹ تو تحریک انصاف تو اس کے اوپر خوشی کا اظہار کر رہی ہوگی
یہ ساری کی ساری سیٹس جو ہیں وہ ہمیں واپس مل گئی ہیں، لیکن یہ اس وقت تک واپس نہیں ملیں گی جب تک اس پر الیکشن کمیشن جو ہے وہ عمل درآمد نہیں کرتا۔ ایگزیکٹلی۔ تو عمل درآمد کرنے کا بنیادی طور پر یہ مطلب ہوگا کہ تحریک انصاف کے اپنے سیاست کا جو سٹائل ہے، ان پر جو مقدمات کی نوعیت ہے، اب تک انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں جو کچھ بھی کیا ہے اس کے نتیجے میں انہوں نے ایک کانفرنٹیشن جو ہے وہ کریٹ کی ہے، اور ریاستی ادارے اور سیاسی دیگر مخالف پارٹیاں جو تحریک انصاف کے اگینسٹ ہیں وہ ایک ایسی قوت کے طور پر اس وقت موجود ہیں جو تحریک انصاف کے حق میں ہونے والے اس فیصلے پر عمل درآمد کی راہ روکیں گی۔ اب آپ کو سمجھ آئی میں کیا بات کہہ رہا ہوں، کہ میری ذمہ داری یا کسی بھی انالسٹ کی یہ ذمہ داری زیادہ بن گئی ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی کسی بھی چیز کا اضافہ کیے بغیر یہ بتائے کہ اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہو سکتا۔ پھر تو سر یہی ہے، سیدھی بات ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بینچ، حکومت کے ہاتھ میں سب، سپریم کورٹ جو بھی رولنگ دے، ججمنٹ دے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے انلیس ان کو پسند نہیں آتی۔ اسی طرح کی اگر میں بات کرنے، جس طرح سے آپ نے ایک کویشچن داغ دیا ہے، اسی طرح کا ایک کویشچن اگر میں داغ دوں تو اس فیصلے کے کرنے کے پیچھے جو منطق ہے، کیا اس نے اس بات کا انالیسس کر لیا کہ جو چیز ہم سے مانگی نہیں گئی ہم کیوں دے رہے ہیں؟ سر بات یہ ہے کہ انٹرپریٹیشن دیکھیں، فیصلہ پبلک ایک بار ہو جانے کے بعد نا وہ سپریم کورٹ کی ملکیت نہیں رہا، نہ یہ ججز کی بنیادی طور پر ذمہ داری بنتی ہے کہ ان پر اس فیصلے پر ہونے والے تمام اعتراضات کا جواب دے۔ سر آئین کا آرٹیکل 189 یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ سر مجھے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو ہو سکتا ہے، سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دے دیا ہے آرٹیکل 189 کہتا ہے کہ اس پر امپلیمنٹیشن سب کو کرانا ہے اور سب کو ایکسیپٹیبل ہوگا۔ یہ کانسٹیٹیوشنل بات ہے آپ کر رہے ہیں نا، اب اس کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے پاس قوت نافذہ نہیں ہے۔ یہی بات ہو گئی نا سر، قوت نافذہ نہیں ہے ان کے پاس، حکومت کے پاس اختیار ہے اور 1000 جسٹیفیکیشن ہے۔ اگر آپ مدعے پہ آئیں نا سیدھا تو سمپل یہ بات ہے کہ انہوں نے اس فیصلے کا راہ روکنے کے لیے قانون سازی کر لی ہے۔ انہوں نے الیکشن ایکٹ 2013 میں جو ترامیم کی ہیں اور اس کے بعد نوٹیفیکیشن بھی ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل درآمد کے لیے یہ سوال کہ کیا یہ اطلاق بماضی ہوگا، جس کو اس دن میں ایڈریس کر رہا تھا کہ ڈی فیکٹو اور ڈی جورے، اس کی اسپرٹ کے اعتبار سے بھی اس پہ بات ہوتی ہے کہ پارلیمنٹ کا یہ اختیار ہے کہ اس نے قانون سازی کر دی ہے۔ قانون سازی کیوں کی گئی؟ آپ میلافائڈ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا راہ روکنے کے لیے انہوں نے کی ہے کہ ججز کو یعنی ڈی فینگ کر دیا جائے۔ اور جو انٹرنل ڈویژن نظر آ رہی ہے سپریم کورٹ میں کہ قاضی فائز عیسیٰ ان کی چیف جسٹس ہونے کے باوجود سپریم کورٹ کی موجودہ جو تعداد ہے ججز کی، اس کے اندر ان کے حمایتی ججز کی تعداد جو ہے وہ کم ہے، اس کو بڑھانے کے لیے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھائی جائے گی۔ پھر پروسیجر جو ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ترمیمی آرڈیننس آیا اس کے تحت تو یہ اختیار بھی ان کو دے دیا گیا، اور اس پر فوراً عمل درآمد بھی چیف جسٹس نے یہ کر لیا کہ انہوں نے کمیٹی میں 5ویں نمبر پر جسٹس امین الدین آتے ہیں، ان کو انہوں نے نامزد کر دیا۔ اس میں بات تو اس پہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فیصلے کا رستہ روکنے کے لیے کہ اس پہ عمل درآمد اور مشکل ہو جائے، حکومت نے اپنی ایک چال چلی، اور یہ 8 ججز جو ہیں یہ انتظار میں رہے کہ یہ انہوں نے جو بھی کرنا ہے کر لیں، اس کے بعد آ کے ہم اپنا ٹرمپنگ کارڈ ہم اپنا پلے کریں گے۔ اور شاہ جی جس طرح آپ نے کہا نا کہ یہ فیصلہ ان کو مطلب انہوں نے اپنی مرضی سے تفصیلی فیصلہ جاری کیا، اس وقت نہیں کیا جس وقت جتنے ٹائم ڈیوریشن میں کر دینا چاہیے تھا، تو ہو سکتا ہے یہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ ویٹ کریں کہ اگلا لاہے عمل کیا ان کا کیا رسپانس آتا ہے؟ نہیں، قانون اس کی اجازت ضرور دیتا ہے۔ سپریم کورٹ کے پاس اس کی کوئی جسٹیفیکیشن، میں نے کہا نا کہ 6 مہینے تک بھی انتظار کیا جا سکتا ہے، تفصیلی فیصلہ بہت سارا، لیکن سوال اپنی جگہ پہ موجود رہے گا کہ آپ نے ایک شارٹ آرڈر دیا ہے، 8 فروری کے انتخابات، رن ڈاؤن آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ سارا پڑھ لیں۔ ایک چیز موجود ہے کہ کس وقت الیکشن ہوئے، اس کو ان الیکشنز کے نتیجے میں جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ تھا وہ الیکشن کمیشن کے پاس کب یہ ریکویسٹ گئی ہے کہ یہ ہمیں الاٹ کی جائیں، پوری کی پوری اپڈیٹڈ پوزیشن آپ کے پاس موجود ہے۔ لیکن اس میں جس جگہ پہ جا کے اختلافی پوزیشن آتی ہے وہ الیکشن کمیشن کے اس اختیار پر ایک سپریم کورٹ کی طرف سے حد لگانے کا عمل ہے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے تھے جی۔ یعنی الیکشن کمیشن نے اپنی حدود سے تجاوز کیا، وہ کسی بھی سیاسی پارٹی کو اس کے حق سے محروم نہیں کر سکتی کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر اپنی نمائندگی سے محروم ہو جائے بطور ایک پولیٹیکل پارٹی کے، جو کہ تحریک انصاف ہوتی ہے۔ اگر الیکشن کمیشن کے اپنے فیصلے کی روشنی میں دیکھا جائے
جن لوگوں کو آزاد ہی تصور کیا گیا. سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ یہی بات کہہ رہا ہے نا کہ آپ کا یہ حق نہیں تھا. آپ کسی بھی طریقے سے کسی بھی پارٹی کو صرف اس بنیاد پر کہ اس کے پاس سمبل نہیں ہے یا انٹرا پارٹی انہوں نے الیکشن نہیں کروائے. شاہ جی میں آپ سے بریک کی یہاں پر اجازت لوں گا. بریک کے بعد آ کر گفتگو آگے بڑھائیں گے. خواتین حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. شاہ جی عدلیہ کے اندر ایک تضاد نظر آتا ہے. اداروں کا اداروں کے ساتھ, حکومت کا اداروں کے ساتھ ایک تضاد نظر آتا ہے, اور حالات مطلب ایک عجیب سی کھچڑی بنی ہوئی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ حالات جا کہاں رہے ہیں, اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ اس کا جواب دینے کے لیے آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تنازع پیدا کہاں سے ہوتا ہے. پیدا ہوتا ہے 8 فروری کے انتخابات میں تحریک انصاف بطور ایک پولیٹیکل پارٹی کے شامل ہوتی ہے, لیکن اپنے سمبل کے بغیر. اس کے جو کینڈیڈیٹس فیلڈ ہوتے ہیں ان کے پاس تحریک انصاف کا سمبل نہیں ہے. اب آپ کو بات سمجھ آنی چاہیے کہ فساد کی بنیادی طور پر ساری کی ساری جڑ جو ہے وہ تحریک انصاف ہے. آپ یہ سوال کر لیتے کہ شاہ جی تصادم تو اداروں کے درمیان ہو رہا ہے. عدلیہ کا تصادم الیکشن کے ساتھ, الیکشن کمیشن کے ساتھ ہے, پارلیمنٹ ایک طرف کھڑی ہے, پارلیمنٹ کے پیچھے جو حکومت اس حکومت ہے, اس حکومت کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے. تو تحریک انصاف کی کس جگہ؟ دیکھیں یہ تحریک انصاف جس قوت کا نام ہے وہ پاکستان کے سیاسی مزاج سے کوسوں دور ہے. نہ تو اس پارٹی کا مزاج پاکستان کے سیاسی کلچر سے مطابقت رکھتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ضروری اس کے ساتھ مطابقت رکھنا ضروری ہے, اور نہ اس کے بانی کا مزاج جو ہے یعنی عمران خان صاحب کا جو پارٹی کے ہیڈ ہیں ان کا مزاج جو ہے پاکستان کے سیاسی کلچر سے مطابقت رکھتا ہے. انڈیویجولسٹک, پیورلی انڈیویجولسٹک ہے. پاکستان میں یہ ایک نیا برانڈ ہے جو پولیٹکس کا انٹروڈیوس ہوا, یہ ہضم نہیں ہو رہا. عوام کو سر بڑا پسند ہے یہ. نہیں, عوام کون ہوتے ہیں یار؟ اگر آپ پارلیمنٹری سسٹم میں تو سر سب کچھ عوام ہی ہوتے ہیں. نہیں, ایک پارٹی کے اگینسٹ باقی پارٹیز کے جتنے عوام ان کی تعداد شاید ان کو ملنے والے ووٹوں سے زیادہ ہو. تحریک انصاف ایک طرف کھڑی ہے, تحریک انصاف اور کلیکٹیولی باقی جو پارٹیز ہیں. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے پولیٹیکل مزاج کی ریپرزینٹیٹیو ہیں. تحریک انصاف اس مزاج کی ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے. تو تحریک انصاف کو ڈسکس کریں جس کی وجہ سے یہ سارا تنازع پیدا ہوا ہے, اور پاکستان کے تمام اداروں کی جو بخیے ہیں وہ اپنی جڑ سے اکھڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یعنی تحریک انصاف کو بیچ میں سے نکال دیں, راوی امن اور چین لکھتا ہے. مجھے جو بات نظر آ رہی ہے نا کہ یہ حکومت الٹیمیٹلی اگر اس کو انصاف پر یعنی تحریک انصاف کے اگینسٹ انصاف کی کسی جگہ سے مدد لینے کی ضرورت پڑی تو تحریک انصاف پر پابندی ہے وہ کسی بھی جگہ پہ جا کے آپ کو کھڑی ہوئی نظر آتی ہے. یعنی ایک ایسی سٹک ہے جیسے آپ نے سانپ کو مارنا, وہ کونے میں پڑی ہے اسی کمرے کے. تو آپ باقی ساری چیزوں سے تحریک انصاف کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہو نہیں پا رہا. ٹھیک ہے نا, سپریم کورٹ کی اس ورڈکٹ کو اپنے سامنے اگر رکھیں تو میں بھی یہ کہتا ہوں کہ اس فیصلے دیکھیں اس فیصلے کے خلاف آپ ریویو میں چلے جائیں. ٹھیک ہے, اس پہ بھی خیر بات کی جا سکتی ہے کہ کیا انفریکچوس ہو گیا یا کہ اس پہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. درخواست دی بھی ہے اس بارے میں, نہیں پہلے پڑھی ہوئی ہے نا. میں کہہ رہا ہوں لیکن الٹیمیٹلی آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ تحریک انصاف کا مکو ٹھپنے کے لیے نا ان کو اس پہ پابندی ہی لگانی پڑے گی. اب وہ یہ کب فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمارے قابو میں تو نہیں آ رہی, یہ اسی طرح سے ہے کہ اور پابندی لگانے کے لیے سر کیا کیا جواز ہو سکتا ہے ان کے پاس, وہ ہم پہلے سے ڈسکس کر چکے ہیں. ملک دشمن ہے, 9 مئی کے واقعات ہیں, ٹھیک ہو گیا. پھر اسرائیل کا ایجنڈا ایک مرتبہ پھر میڈیا میں آپ کو نظر آ رہی ہے کہ اسرائیل پوسٹ, دا یروشلم پوسٹ, اور پھر آرٹیکل چھپ رہے ہیں. تو جو حکومتی میڈیا اور حکومت کے جو سپورٹرز جو ہیں لوگ, انہوں نے تو اس پہ بڑی تفصیل سے بات کرنا شروع کر دی ہے. جیسے آکسفورڈ یونیورسٹی کا وائس چانسلر کا الیکشن لڑنے کے لیے عمران خان صاحب کے اوپر تنقید ہونا شروع ہو گئی تھی. تو یہ قابو میں نہیں آ رہے. تو مجھے جو بات نظر آ رہی ہے نا وہ یہی ہے کہ اگر اس سارے یعنی فیصلہ جو آیا ہے سپریم کورٹ کا, اس پر عمل درآمد اگر ہونا ہے تو پھر تحریک انصاف کو اس کا فیصلہ, اس کا فائدہ ہوگا پارلیمنٹ کے اندر, وہ جو ہونے نہیں دینا. ٹھیک ہے نا, یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ 2 فٹ بال کھیلا جا رہا ہے, مخالف ٹیمیں جو ہیں ایک ہی فٹ بال کو ککس
لگا رہی ہیں, ٹھیک ہے, گول کرنے کی کوشش ہو تو رہی شاہ ہے. جی سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف کھڑے ہو کر یہ جو بھی جماعتیں ہیں حکومتی جو بھی اتحادی ہیں, کیا یہ اپنے لیے نقصان نہیں کر رہی؟ کیونکہ یہ دن تو گزر جانے, یہ وقت گزر جانا ہے, ان کی پولیٹیکل جو ورتھ ہے اس پہ اس کا اثر نہیں پڑے گا؟ ڈیفینیٹلی پڑے گا. یہ بات آپ نہیں کہہ سکتے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے کوئی نتائج نہیں نکلیں گے. نتائج اچھے, یعنی ایک برے کام کا نتیجہ اچھا نہیں نکل سکتا. اداروں کے حدود و قیود ٹوٹ رہے ہیں. سپریم کورٹ جو پاکستان کی سب سے یعنی عدالت عظمیٰ, اگر اس کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا تو سپریم کورٹ کی اپنی حیثیت چیلنج ہو گئی. سپریم کورٹ کے فیصلے جو ہیں اس کی حیثیت بے توقیر ہو جائے گی نا, کہ حکومت وقت اس پہ عمل درآمد نہیں کرتی تو بے توقیری ہوگی سپریم کورٹ کی. ایگزیکٹلی. تو اس کا ہرگز ایک ہی مطلب نکلتا ہے اور کوئی نہیں نکلتا کہ یہ حکومت رہے یا نہ رہے, لیکن اس کا سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہ کرنا جو ہے اس کے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے. کل کو ان کو بھی بھگتنے پڑیں گے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم جو ارینجمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ نتیجہ نکلنا چاہیے. تاریخ کی کچھ اپنی فورسز بھی ہیں جو آپ کی وش اور آپ کی جو تھنکنگ ہوتی ہے نا اس کے اگینسٹ کام کر رہی ہوتی ہیں. یہ کنٹمپریری سینسیبلٹی پاکستان کے اندر نہیں, یہ گلوبل ہے. پوری دنیا میں جس طرح سے انصاف کا سسٹم موجود ہے, جس طرح سے سیاسی ادارے موجود ہیں, جس طرح سے پارلیمنٹس موجود ہیں, ڈیموکریسیز موجود ہیں, انہوں نے یہ سارے کا سارا پروسیس بڑے تکلیف دہ مراحل سے گزرنے کے بعد مکمل کرنے کے بعد یہاں تک پہنچی ہیں. ہم بھی الٹیمیٹلی پہنچیں گے, لیکن جب ہم اپنے ارادے سے پہنچیں تو اس کا فائدہ ہوتا ہے, لیکن جب تاریخ جو ہے وہ سزا دے کے ہمیں پہنچائے گی نا وہاں پر, تو اس وقت تک نقصان بہت ہو چکا. اچھا شاہ جی دیکھیں, ایک طرف تو ہے نا حکومت ایک فورس ہے, ایک طاقت ہے, ریاست ہے. اس کے سامنے جس طرح آپ نے سٹارٹ میں بھی بولا, پہلے بھی اس پر بات کر چکے ہیں کہ آپ کو اداروں کی ضرورت پڑے گی جو حکومت کے انڈر کام کرتے ہیں, ادروائز اس امپلیمنٹیشن جو ہے وہ جوڈیشری خود نہیں کروا سکتی. لیکن کوئی تو ایسا ہوگا جو کہ جس کو سپریم کورٹ ایک سافٹ ٹارگٹ کے طور پہ یا کہے کہ جس طرح ہمارے پاس الیکشن کمیشن ہے, الیکشن کمیشنر کے خلاف وہ کارروائی کر سکتے ہیں. کر سکتے, کیوں نہیں کر سکتے. دیکھیں تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ توہین عدالت کا کیس بنے گا ان کے اوپر, یعنی 4 ممبرز ہیں اس کے الیکشن کمیشن کے اور چوتھے چیف الیکشن کمشنر. ان کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ حکومت کا یہ میڈیا میں بات آ رہی ہے کہ حکومت چاہ رہی تھی کہ ان کی جنوری 2025 میں مدت ختم ہو رہی ہے ان کی ٹینیور کی, تو وہ ٹینیور پوسٹ ہے تو وہ ان کو بھی ایکسٹینشن دے دی جائے. وہ بھی ایک آئینی پوسٹ ہے, ہاں وہ اسی کانسٹیٹیوشنل ہے نا. تو میں نے کہا کہ ان کو بھی ایکسٹینشن دینے کی ضرورت ہے. ان کو یعنی ایک نیو لیز آف لائف کے ہمارے کام کا آدمی ہے, ٹھیک ہے نا. تو مجھے جو لگتا ہے نا, میں ایک انالوجی ڈرا کرنے لگا تھا, لیکن آپ نے پھر بات کو کویسچن آپ کا امپورٹنٹ کویسچن تھا, اس کا جواب دینا ضروری تھا کہ فٹ بال کی 2 ٹیمیں درمیان میں فٹ بال ہے, اس کو ککس پڑ رہی ہیں. اب یا تو فٹ بال پھٹ جائے گا یا ریفری اس کو فٹ بال کو اٹھا کے بھاگ جائے گا. سمجھنے والوں کے لیے چانس کیا ہے سمجھنے والوں کے لیے نا میری اس مثال میں بہت ساری نشانیاں ہیں, ٹھیک ہے نا. میں نے اشارتاً کہا تھا کہ ماشاءاللہ وہ پڑا ہے, ایمرجنسی یہ پڑی ہے, اور ہونا کیا چاہیے. آپ کا سوال بنیادی طور پر یہ کہ ساری سچویشن میں ہو کیا سکتا ہے. ایک تو میں نے کہا تھا یہ اگر یہ ایڈامنٹ ہے, یعنی یہ اتنے ہٹ درم ہے, اسٹرانگ ہیڈڈ ہونا کہ جی کم وٹ میں ہم نے یہ کرنا, ہم نے تحریک انصاف کو اس کا ہم نے اس کو پارٹ آف دا سلیوشن نہیں رکھنا, پارٹ آف دا پرابلم ہی رکھنا, جو کہ وہ پہلے ہی ہے. وہ یہ یاد رکھیے کہ تحریک انصاف, میں نے پہلے بھی کہا کہ پاکستان کے سیاسی مزاج کا حصہ نہیں ہے, وہ ایک نیا برانڈ ہے, ٹھیک ہے. وہ پارٹ آف دا پرابلم تو ہو سکتی, پارٹ آف دا سلیوشن نہیں ہے. اس کے ہوتے ہوئے جو سسٹم ہمارا ہے, اس کے ہوتے ہوئے تحریک انصاف کو اگر وہ الٹیمیٹ قوت نہ مل جائے کہ وہ اپنی رٹ جو ہے اس کو اسٹیبلش کر لے, یہ اس کو ہضم نہیں ہوئے گا. نہ اسٹیبلشمنٹ کو وہ ہضم ہو رہی ہے, نہ وہ پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کو ہضم ہو رہی ہے, نہ پارلیمنٹ کے اندر. شاہ جی کیا الیکشنز دوبارہ ہونا ایک حل ہو سکتا ہے کہ دوبارہ الیکشن کروائے جائیں؟ حل تو کئی بھی نکل سکتے ہیں. سر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے جو ڈیٹیلڈ جو فیصلہ آیا ہے نا, اس میں ایک بات یہ بھی کہی ہے کہ انہوں نے یعنی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 2024 کے عام انتخابات میں اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کی. اس سے تو یہی ہوتا ہے کہ سارا جو الیکشن سسٹم ہے, پروسیجر تھا, وہ کلعدم ہو گیا ہے. تو پھر تو پارلیمنٹ ایک منٹ آپ ٹھہریے, کس نے کہا کہ یہ کلعدم ہو گیا ہے؟ ایک اشارہ تو ملتا ہے انہوں نے اپنی رسپانسبلٹی نہیں نبھائی. اس کا نہیں, الیکشن کمیشن بطور ادارہ انہوں نے نہیں کہا. موجودہ الیکشن کمیشن کی انتظامی مشینری جو ہے
اس کی بات ہو رہی ہے ایگزیکٹلی. کہ اس انتظامی مشینری الیکشن کمیشن کی انتظامی مشینری نے اپنے حدود کے اندر رہتے ہوئے وہ کام نہیں کیا. یعنی فیئر انتخابات کروانا ان کی ذمہ داری ہے, باقی نیٹی گریٹیز میں جانا ان کی ذمہ داری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب آپ کو سمپلی یہ لے لینا چاہیے کہ پاکستان کے ادارے, ہر ادارہ دوسرے کو معتوب قرار دے رہا ہے. جیسے مذہبی فرقوں کے بارے میں نہیں کہا جاتا کہ ایک فرقہ باقی سب کو کافر قرار دیتا ہے. سمپلی اسی طرح سے پاکستان کی یعنی یہ سیاسی بدعت کے طور پر ایک فرقہ دوسرے سیاسی فرقے دوسرے فرقے کو بدعتی قرار دے رہے ہیں. عدلیہ باقی سب کے بارے میں قرار دے رہی ہے, باقی سب ادارے عدلیہ کو معتوب ٹھہرا رہے ہیں. بنیادی طور پر جو مطلب اس سے نکلتا ہے سارے کنفیوژن کا وہ یہ ہے کہ سیدھا سیدھا راستہ ہے, یا تو اس فیصلے پر عمل درآمد کروا لیجئے تو ادارے آپ کے بچتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا فائدہ جس کو ہوتا ہے اس کو ہو لینے دیجئے. جو پھر میرے جیسا میں تو اپنے آپ کو ریئلسٹ کہتا ہوں, لیکن سچویشن پہ میری پوزیشن جو ہے وہ ایک پیسیمسٹ کی بنتی, قنوطیت پسند آدمی کی, کچھ اس کو امید کی کرن نظر نہیں آتی کہ یہ نہیں ہونے دیں گے. اسی لیے میں نے یہ بات کہی ہے کہ سیاسی پارٹی کے طور پر تحریک انصاف پر پابندی لگا کر یہ مطلوبہ نتائج حاصل کر سکتے ہیں. شاہ جی بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. پروگرام کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے. خواتین و حضرات, آج کے پروگرام کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اگلے پروگرام تک مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.